شاہ جی وہ جو ہے کہ اقبال کی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ. تو قرآن حکیم میں بھی تو ہے نا کہ قیامت کے روز بندہ کہے گا کہ ہائے میں کن کو دوست بنایا تھا. کیا ہے وہ ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایسا میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں صحبت صالحین سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جماعت ہے کہ جو علم میں، عمل میں اور اخلاص میں مسلم ہوں. سبحان اللہ. یعنی ایسے لوگ جن کا علمی مرتبہ بھی، عمل کے اعتبار سے بھی اور نیک نیتی کے اعتبار سے بھی وہ ہر لحاظ سے فائق ہوں، ان کی صحبت اختیار کی جائے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ لفظ آئے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت بھی اختیار کر لے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تہذیب اور تربیت جن کے پاس بیٹھ کے آپ کی ہو، یہ آپ کی مراد ہے. جی آپ نے جس معاملے کی طرف اشارہ فرمایا، ابھی وہ جو عالم صاحب کا ایک لطیفہ آپ سنا رہے تھے، تو مجھے ایک محاورہ یاد آتا ہے کہ جس میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کسی زمانے میں بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں سوائے ماں سواچاں دیکھ کے اب تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ بڑوں کے اٹھ جانے سے چھوٹے جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا. لیکن میں ایک حدیث پاک کہ ان کی صحبت میں رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کی مثال ایسے لیجئے جیسے ہم مشائخ کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خدمت میں جاتے ہیں. اگر کوئی سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہے وہ چشتیوں کے پاس بھی بیٹھتا ہے، وہ نقشبندیوں کے پاس بھی بیٹھتا ہے، سہروردیوں کے پاس بھی بیٹھتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مثال کے طور پہ ایک شہد کی مکھی، وہ اگر چمن میں جاتی ہے تو وہ کسی ایک پھول سے بھی، کسی ایک پھل کے درخت سے بھی اپنے لیے رس لے سکتی ہے، لیکن وہ کبھی یہاں سے مختلف مقامات سے وہ رس لیتی ہے، اس لیے کہ یہ بات اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے کہ تم نے مختلف مقامات سے لینا ہے. اچھا، پھر اس سے جو معجون تیار ہوتا ہے قرآن عزیز اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس لیے کہ یہ مختلف جگہ سے لی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر جو مختلف چیزوں میں رکھی تھی وہ اس میں جمع فرما دی ہے. دیکھیں نا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی اجویری کوئی 250 350 اولیاء سے جا کے ملے ہیں. جی تمام اولیاء جتنے بڑے ہوئے ہیں وہ کتنے لوگوں کے پاس جاتے رہے اور کتنے 100 میل کتنے ہزاروں میل پیدل چل کے جاتے، ان سے جا کے فیض لیتے رہے. یہ اب کا دور آ گیا، انہوں نے کہا کہیں نہیں جانا تم نے، ہمارے پاس ہی رہنا. جی بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ مجھے آپ کی اس بات سے یاد آیا کسی زمانہ میں شوافع اور احناف کے درمیان ایسے ہی ازراہ تفنن کے بحث چلی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ افضل ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. تو یہ مسئلہ اس زمانے میں امام ابو حفص کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس زمانے کے بہت بڑے حنفی عالم تھے، کتنے ولی اللہ تھے ابو حفص، بہت بڑے ولی اللہ بھی. جی تو وہ دونوں جماعتیں شوافع کی بھی اور احناف کی بھی بیٹھی ہیں. تو وہاں جس وقت یہ مسئلہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ کہتے ہیں تحقیق کرو، بھلا بتاؤ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ اور مشائخ کتنے ہیں جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے. تو وہ تعداد جس وقت گنی گئی تو وہ 80 تک پہنچی. فرمایا دیکھو 80 مشائخ کی صحبت اختیار کرنے والی شخصیت کو دنیا امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کا مجدد کہتی ہے. لیکن تم بھلا یہ بتاؤ، اچھا احناف کے بارے، امام اعظم کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تحقیق کرو، بتاؤ ان کے مشائخ کتنے ہیں. تو جس وقت تحقیق کی گئی تو یہ بات ثابت ہوئی کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ کی تعداد 4000 تک پہنچتی ہے. فرمایا اگر 80 مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے والا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بنتا ہے تو جس نے 4000 مشائخ تابعین بھی ہوں، ان میں صحابہ کرام بھی ہوں، اپنے زمانے کے اجلہ ائمہ بھی ہوں، 4000 تک جس نے بیٹھ کر صحبت سے استفادہ کیا ہو تو وہ واقعی حقدار ہے کہ اس کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب دیا جائے. اچھا، اس کی حدیث پاک کے اندر میں وہ بات کر رہا تھا کہ جس طرح شہد کی مکھی کے لیے پھر وہ مختلف گھاٹ سے لیا ہے تو اس کے لیے فرمایا فیہ شفاء للناس. یہی حق ہے کہ جس وقت بندہ اپنی تربیت کے بعد کامل ہو بھی جائے پھر بھی اپنے مشائخ سے رابطہ رکھتا ہے اور مختلف اپنے ائمہ سے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہاں سے جو تربیت مزید ملتی ہے. اب جو شے تیار ہوگی نا یہ اس پائے کی ہوگی فیہ شفاء للناس. اب اس کے پاس اگر آ کے لوگ بیٹھیں گے نا تو اس کے اقوال میں، اعمال میں، اس کی تربیت میں بھی لوگوں کے لیے شفا پائی جائے. سیدنا فاروق اعظم کا ایک قول بڑا زبردست ہے، میں حیران ہوتا ہوں. آپ مجھے زندگی میں کوئی ایک شخص یاد نہیں جو مجھے ملا ہو میں نے اس سے کچھ سیکھا نہ ہو. جی یعنی اگر کوئی غلط ہے تو اس سے بھی سیکھ لیا ہے. دیکھیں نا صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند.
جامع صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، باب فضل ذکر اللہ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رائے کہ جس وقت صبح ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ ذکر کی مجلس تلاش کرتے ہیں. وہ پوری حدیث ذکر کرنے کے بعد جس وقت وہ واپس آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ وہ تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری تحمید کرتے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا. وہ ساری حدیث پاک. پھر جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جنت مانگتے تھے. وہ حدیث پاک مکمل ہوتی ہے نا تو آخر میں رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے تم گواہ رہنا میں نے اس پوری مجلس کی بخشش کر دی ہے. سبحان اللہ. جب وہ مجلس کی بخشش ہوئی تو ملائکہ کرام عرض کرتے ہیں مالک وہ جو ذکر کی نیت سے آئے تھے ان کی بخشش تو سمجھ آتی ہے، ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی حاجت سے آیا تھا، دنیاوی غرض کے لیے، جس سے کام تھا وہ اس مجلس میں موجود تھا. فرمایا اس کی بھی بخشش کرتا ہوں اگرچہ خدا خطا کار ہے، اس لیے کہ یہ قوم ایسی ہے وہم الجلساء، یہ جماعت ایسی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. سبحان اللہ. یہ فائدہ ہے ان کی صحبت کا کہ بندہ ان کا ہم نشین ہو جائے، ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائے تو رب العالمین اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما کے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور جس طرح صالحین کی بخشش فرماتا ہے اسی طرح اس کی بھی بخشش. دیکھیں نا جب رحمت کی برسات ہو رہی ہے، جہاں ذکر الہی ہو رہا ہے تو برسات ہو رہی ہے تو وہاں کوئی اگر نیک ہے، بد ہے، کوئی ہے کمزور ہے، کم علم ہے، وہ سب پہ بارش تو ذرا برسے گی، بالکل ایسے ہی فائدہ ہوگا وہاں. اور اگر غلط جگہ پہ جائے گا، غیر صالحین کی محفل میں جائے گا تو وہاں جو ہے نحوست برس رہی ہوگی وہ نحوست اس کو بھی پہنچے. جی بالکل ایسے ہی. اور مجھے اجازت دیں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. جیسے ہم اس بات کی تحقیق اس وقت ٹو لگا رہے ہیں کہ امام اعظم اتنے مشائخ سے رہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں ساتھ انہوں نے بھی ائمہ کرام بزرگوں کے احوال ذکر کیے. ہمارے زمانے کے اندر صحبت تو ہے لیکن اس صحبت کی بنیاد یاری دوستی پر نہیں ہے، وہ جرم پر شراکت داری ہے. اوئے ہوئے ہوئے. یہ جرم میں شراکت داریاں ہیں جس کو ہم نے دوستی کا نام دیا ہے، صحبت کا نام دیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ کسی کے عیب پر ایسا مطلع ہو جاتا ہے جس کا عیب ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے میری محتاجگی ہے، میری ضرورت ہے، اگر اس کے ساتھ بناؤں نہ تو یہ میرا پردہ چاک کر دے گا. تو بس اس کے ساتھ سمجھیے کہ جرم میں شراکت داریوں کے یہ دوستی سمجھ کر یہ جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. یہ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. خدمت کی بنیاد پر فرمایا تھا، محنت کی بنیاد پر نہیں فرمایا تھا. مولانا ابو داؤد صادق آپ نے تو شاید زیارت کی ہوگی، انہوں نے تو خوب دیکھا ان کو، کیا ادب وہ اپنے بزرگوں کا کرتے تھے. اور جب میں ان کے ساتھ جاتا تھا اچھی شفقتیں بھی ان بزرگوں کی دیکھنے والی تھی. ایک تو ہے نا ادب، یعنی ہم تو ان کا ادب کرتے تھے لیکن وہ بزرگ ایسے تھے جن کی شفقتیں بھی کمال کی ہوتی تھی. میاں جمیرہ میں شرک پوری جہاں مجھے دیکھ لیتے وہیں رک جاتے تھے، سواری پہ ہوں فوری اتر کے آ جاتے تھے. یہ لوگ تھے جی، بڑے لوگ. محمود احمد رضوی، سید ابو البرکات، کیسے کیسے لوگ تھے. امام دینوری کا ایک لفظ بہت بڑا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے صحبت الاصاغر مع الاکابر من التوفیق. یہ چھوٹوں کا بڑوں کی صحبت اختیار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہوگا اور اس سے ذہانت بڑھے گی، اور جو یہ کام کرے گا یہ اس کے ذہین ہونے کی علامت ہوگی. اور دوسری بات بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا، فرمایا بڑوں کا چھوٹوں کی صحبت کی طرف رغبت اختیار کرنا، فرمایا یہ سراسر رسوائی کا باعث ہوگا اور سراسر حماقت کا باعث ہوگا. اب وہ پہلا دور جو تھا وہ آپ کے قول کے پہلے حصے کی طرف ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بھی نظر آتی ہے اور ذہانت فطانت بھی بزرگوں کی نظر آتی ہے. لیکن اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہاں اکابر جو ہیں وہ اصاغر کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتے ہیں. اب اس کا نقصان ہمیں دکھائی دے رہا ہے. وہ جو بات آپ نے کی وہ واقعی بالکل ہمارے سامنے ہے. جس وقت ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں، اسکول میں، کالج میں، مدرسہ میں، کہیں بھی، تو ہمیں وہاں سے ایک خاص طور پہ اسکول یونیورسٹی میں یہ ملتا ہے، وہ ڈائری لکھ کر بھیجی جاتی ہے، یہ کام آپ نے گھر سے کروا کے بھیجنا ہے، یہ کام ٹیوشن والے کروا کے بھیجیں گے. ٹیوشن والوں کے پاس بھیجیں، وہ کہتے ہیں یہ کام گھر سے کروا کے بھیجیں گے. لیکن جس کام کے لیے ہم بچے کو اسکول میں بھیج رہے ہیں، کالج میں بھیج رہے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا. فیسز جا رہی ہیں، مال جا رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ اصل جن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت تھی وہ جذبہ ختم ہو گیا. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام پاک علیہ رحمہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کو دیکھیے، ان کی خدمت کے اندر 20 سال 25 سال لوگ رہ رہے ہیں. اور خدمت کیا لی جا رہی ہے؟ تم نے خانقاہ پر آنے والے کے کسی کا جوتا سیدھا کرنا ہے، کسی کو کہا تم نے لنگر تیار کرنا ہے، کسی کو کہا تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ، یعنی الغرض ہر وہ بندہ جو خدمت کے لیے آ رہا ہے، تربیت کے لیے آ رہا ہے، تو شیخ جو ہے وہ اس کے دل پر نظر کرتا ہے کہ اس کی کس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.
اور پھر اسی خانقاہ میں, ایسی خانقاہوں میں کئی لوگ ایسے بھی آئے ہیں جب وہ داخل ہوئے ہیں تو فوراً سر پہ دستار باندھی ہے, خلافت دی اور فرمایا جاؤ بیٹا فلاں علاقے میں جا کر اب کام کرو. تو وہ خلفاء جو 20-25 سال ساتھ رہے ہیں, صحبت اختیار کی ہے, وہ پوچھتے رہے حضور ہمیں تو اتنا عرصہ گزر گیا آپ کی خدمت میں, ہمیں تو فوراً خلافت نہیں ملی, آج تک نہیں مل سکی, لیکن کیا کہ یہ نوجوان ابھی آیا ہے, اس کو خلافت آپ نے دے دی. فرمایا جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے خلافت کے لیے تمہارے پاس تھی نہیں, 20 سال میں بھی نہیں ابھی تک مل سکی. تیار ہے, یہ لکڑی خشک دی تیار. جی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو تاثیر ہے نا جی نگاہ کی, اس لیے کہ انہوں نے وہ جو عبادت, ریاضت اور اللہ کے ساتھ ان کی جو دوستی ہے, اللہ کے جو دوست ہو گئے تو وہ اللہ کی صحبت میں ہوتے ہیں. تو جو اللہ کی صحبت میں رہے, جب اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا نا, اپنی طرف. اب مصیبت یہ ہے, یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ بس تم میرے پاس آ جاؤ. میں اگر انٹ شنٹ بھی باتیں کر رہا ہوں, آپ دیکھیں ابھی میں کوئی ہفتہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں, کسی پیر صاحب کا عرس تھا, تو جو موجودہ سجادہ نشین تھا اس نے سب سے کہا کہ آپ نے حضرت صاحب کے نام کی 1.25 لاکھ دفعہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے, یا فلانے پیر صاحب, یا فلانے پیر صاحب, یا 1.25 لاکھ. میں نے کہا یہ گناہ ہے, 1.25 لاکھ دفعہ, 1.25 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھ کے آؤ, 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ شریف پڑھ کے آؤ, تمہاری بخشش ہو جائے. اب یہ کیا ہے کہ یہ جو خود نمائی اور وہ جو اندر جو نفس پرستی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے یہ کاروبار چلے اور دکانداری چلے, اس نے برباد کر دیا. اب لوگ اپنی طرف سے وہ صالحین کی صحبت میں آتے ہیں اور وہاں جب معاملات دیکھتے ہیں وہ دین کی طرف, دین سے دوڑ جاتے ہیں, اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ایک منٹ میں فرما دیں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بہت اچھی بات لکھی ہے کہ ایک بندہ طواف کر رہا تھا, دوران طواف وہ دعا کرتا ہے, اے اللہ میرے بھائیوں کو درست کر دے, اے اللہ میرے بھائیوں کو درست کر دے, میرے ہم نشینوں کو درست کر دے. تو وہاں کسی نے اس سے پوچھا تھا, کہا کہ یہ تم اس مقام پر بھی آ کے اپنے لیے نہیں مانگتے, اپنے بھائیوں کے لیے, ہم نشینوں کے لیے دعا مانگتے ہو؟ فرمایا مجھے واپس لوٹ کر انہی کے پاس جانا ہے, اگر وہ درست رہے تو میں بھی درست رہوں گا, اگر وہ درست نہ ہوئے تو پھر میں بھی بگڑ جاؤں گا. ہاں واہ واہ. مجھے لینی ہے بریک شاہ صاحب. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے.